نہیں نہیں مفتی صاحب وہ تو ٹھیک ہے، ہاں تو وہی تو لیکن ٹھیک ہے، یہ وہ تو ٹھیک نہیں ہے، وہی ٹھیک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس طرح بنایا ہے کہ اس میں ایموشنز غالب ہیں اور اس کے جو ڈیسیجنز ہیں موسٹلی وہ ایموشنز کے اوپر بیسڈ کرتے ہیں، تو طلاق جیسا سینسٹیو مسئلہ کہ جس سے خاندان اجڑ جاتے ہیں، اس سے اس کو الگ اس لیے رکھا تاکہ فیملی کو پروٹیکٹ کیا جا سکے۔ فیملی کو چلانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ مرد کی، کیوں؟ کیونکہ وہ کماتا ہے اور ساری چیزیں دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، کون مرد اور عورت میں ایموشنلی ڈریون ہے؟ اور تو جو ایموشنلی ڈریون ہوگا کیا اس کو فیملی چلانے کی ذمہ داری دی جائے گی؟ نہیں دی جائے گی۔ نہیں دی جائے گی۔ فیملی میں ہائرارکی مانتے ہیں؟ جی ہائرارکیکل پوزیشن میں ہائر پوزیشن کس کی ہے؟ مرد۔ اوکے، اگر مرد کو یہ پابند بنایا جائے کہ وہ ڈیورس عدالت سے ہی لے گا، تو کیا عدالت کے اوپر بوجھ پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ جی پڑے گا۔ اور مرد کو ماننا پڑے گا ورنہ عورت کا نکاح نہیں ہوگا۔ تو کیا یہ فیئر ہے یا نہیں؟ فیئر ہے۔ پھر اب ادھر اعتراض کدھر ہے؟ ہمارے ساتھ ہیں ٹاک آن طلاق۔ کیا بھائی ٹاک آن طلاق؟ جی بھائی ہلو، آواز آ رہی ہے مفتی صاحب؟ آ رہی ہے۔ مفتی صاحب مجھے یہ پوچھنا تھا، جیسے اعتراض کرتے ہیں گرلس کی سائڈ سے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ انہیں حق نہیں دیا گیا طلاق کا، مرد کو دیا گیا ہے کہ جسے عورت کو لینا ہوتا رہا تو وہ قاضی کے پاس جائے گی اور اس کے بعد بھی تحقیق ہوگی کہ مرد اسے پریشان کرتا ہے نہیں کرتا ہے، شریعت کے اعتبار سے جو بھی ہے فسخی نکاح ہوگا، لیکن مرد اگر چاہے وہ قاضی کے پاس نہیں جائے گا، وہ خود دے سکتا ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ آپ شادی شدہ ہیں؟ نہیں نہیں۔ ہاں اسی لیے سوال کر رہے ہیں، ورنہ یہ سوال نہیں ہوگا بھائی۔ چونکہ اگر طلاق پرناؤنس کرنے سے عورت کے طلاق ہو جاتی نا، تو سارے اس وقت متعلق گھوم رہے ہوتے، سب کی طلاق ہو چکی ہوتی۔ جی جی ٹھیک، چونکہ ایک بڑی تعداد خواتین کی 90% انفیکٹ 99%، تو وہ تو ان کے ایموشنز تو ڈفرنٹ ہوتے ہیں نا بھائی۔ ابھی وہ پل میں کچھ کل کو کچھ، ان کو جو ہے تھوڑا سا غصہ ہے، انہوں نے کہا میں تو آپ کے ساتھ رہوں گی نہیں، چلو بھائی ہوگی طلاق، پھر کیا ہوگا؟ نہیں نہیں مفتی صاحب وہ تو ٹھیک ہے، ہاں تو وہی تو لیکن ٹھیک ہے، یہ وہ تو ٹھیک نہیں ہے، وہی ٹھیک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس طرح بنایا ہے کہ اس میں ایموشنز غالب ہیں اور اس کے جو ڈیسیجنز ہیں موسٹلی وہ ایموشنز کے اوپر بیسڈ کرتے ہیں، تو طلاق جیسا سینسٹیو مسئلہ کہ جس سے خاندان اجڑ جاتے ہیں، اس سے اس کو الگ اس لیے رکھا تاکہ فیملی کو پروٹیکٹ کیا جا سکے۔ لیکن کچھ مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے چھوٹی چھوٹی بات پر دھمکی بھی دیتے ہیں اور دے بھی دیتے ہیں ہاں تو جواب، وہ مرد تو جاہل ہوتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ وہ بھی وہ ایکسیپشنل کیسز بھی ہوتے ہیں، یعنی ایک بڑی تعداد مردوں کی ایسی ہوتی ہے کہ جو اس طرح کی سوچ نہیں رکھتی ہے۔ ہاں کچھ ہوتے، اب ان کچھ کی وجہ سے قانون تو نہیں بدلے گا۔ نہیں یہ تو چیز ہے نا، جیسے اگر عورت اگر چاہے وہ طلاق لینا، اس کو اختیار نہیں دیا وہ ٹھیک ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے اعتراض کرنے والے کا کہ یا تو دونوں کو نہیں دیا ہوتا یا دونوں کو دیا ہوتا، اور اگر اس کو دیا ہے خلا کا جو دیا ہے تو وہ قاضی کے پاس جائے گی، لیکن اگر مرد کو دیا ہے وہ اس کے پاس جائے گا، لیکن اس کی زندگی تو برباد ہو جائے گی نا عورت کی اگر وہ دے دے تو۔ میں نے پہلے ہی بول دیا کہ عورت کو یہ حق نہیں دیا، اس کی وجہ فیملی پروٹیکشن ہے۔ اچھا، اب اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ تو دونوں کو دیتے یا دونوں کو نہ دیتے، یہ سوال آپ کے ذہن میں اس لیے آیا کہ چونکہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مرد اور عورت دونوں ہر معاملے میں ایکول ہیں، جبکہ مرد اور عورت ہر معاملے میں ایکول نہیں ہے۔ فیملی کے معاملے میں تو ہے ہی نہیں، فیملی میں تو ہائرارکیکل سسٹم ہے، تو جب ہائرارکی ہے تو اس ہائرارکی کو مینٹین کیا جائے گا نا۔ دونوں کو اگر ایکول رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز دے دی جائیں تو ہائرارکی کیسے مینٹین ہوگی؟ تو پھر فیملی کیسے چلے گی؟ سپریم ہونا چاہیے مطلب ایک کوئی نہ کوئی ہائر پوزیشن پر ہوگا فیملی کو مینٹین کرنے کے لیے، فیملی کو چلانے کے لیے، اور وہ ہوگا کہ جس میں موسٹلی جس کے اوپر ایموشنز غالب نہ ہو۔ جس کے اوپر ایموشنز غالب ہوں گے اس کو آپ ہائرارکیکل پوزیشن میں ہائر کر دیں گے تو فیملی کا نظام تباہ ہو جائے گا۔ لیکن اعتراض تو پھر بھی یہی رہتا ہے نا، کیونکہ مرد بھی جو نہیں رہتا چاہتا ہے وہ بھائی، دنیا ہیلو،
اعتراض نہیں رہتا. کیوں؟ جب ہم نے یہ پریمس مان لیا کہ فیملی کو بچانا ہے، یہ پریمس مان لیا کہ فیملی میں ہائرارکی ہوگی، یہ پریمس مان لیا کہ ہائرارکیکل پوزیشن ہائر اس کی ہوگی کہ جس میں ایموشنز نہیں ہوں گے، تو اب اعتراض کہاں رہا؟ نہیں، یہ والا اعتراض جو میرا یہ ہے کہ اگر مرد کو دینا ہے تو وہ دے سکتا ہے، کوئی اسے مطلب قاضی کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ شرعی اعتبار سے صحیح ہے ہوں یا غلط ہے ہوں اس کے ریزن. لیکن اگر عورت کو لینا ہو تو وہ قاضی کے پاس جائے گی اور اس کی جو آپ کو اعتراض یہ کرنا چاہیے کہ مرد کو یہ اختیار کیوں دیا گیا، صرف مرد پر کریں، یہ نہ کہ ملتا تو دونوں کو ملتا، نہیں تو کسی کو نہ ملتا. یہ اعتراض غلط ہے. آپ کو یہ اعتراض ہونا چاہیے کہ مرد کو یہ اختیار کیوں دیا گیا کہ وہ پروناؤنس کرے اور طلاق ہو جائے. یہ اعتراض بھی ہے. یہی ہے بس، اور کوئی نہیں ہے. ہم، اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت نے نکاح اور طلاق دونوں کو آسان بنایا ہے، کورٹ کے جی اوپر زیادہ بوجھ اور بار نہیں رکھا ہے. اور اسلامی معاشرے میں، بات اسلامی معاشرے کی ہو رہی ہے، بات ہمارے معاشروں کی نہیں ہو رہی ہے کہ جہاں انسان نکاح کرتا ہے ایک مرد اور اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ نکاح کیسے ہوتا ہے، اور اس کو طلاق کے مسائل نہیں پتا ہوتے ہیں. اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہر مسلمان کو، چونکہ شادی تو ہر ایک کو کرنی ہے، تو ہر مسلمان کو شادی کرنے سے پہلے کم سے کم شادی کا ایک آدھ کورس کر لینا چاہیے کہ بھائی اس کو پتا ہو کہ نکاح کے مسائل یہ ہیں، طلاق کے مسائل یہ ہیں. مثلا میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی یہ سمجھتی ہے کہ طلاق اسی وقت ہوگی جبکہ 3 مرتبہ طلاق کا لفظ بول دیا جائے، اس سے پہلے طلاق نہیں ہوگی. تو یہ کہاں سے چلا؟ یہ فلم سے چلا. ایک فلم کبھی آئی ہوگی، لوگوں نے دیکھا کہ اس میں وہ بندہ جو ہے وہ اس عورت کو 3 مرتبہ بولے جا رہا ہے طلاق، تو انہوں نے کہا اچھا اسلام کا حکم یہ ہے کہ طلاق دینی تو 3 مرتبہ دینی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ جہالت ہے. لیکن جس کو یہ پتا ہے کہ طلاق کا لفظ بولنے سے طلاق ہو جاتی ہے اور اس میں یو ٹرن نہیں ہے، اور 3 مرتبہ بولنے سے تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے، تو وہ مرد کتنا ہی ایموشنز کے تحت ہو وہ اس لفظ کو ادا نہیں کرتا ہے، کتنے ایموشنز کے تحت ہو. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کے پاس گن رکھی ہوئی ہے اس لیے کہ آپ اس کو چلائیں گے کب؟ جب آپ کے ایموشنز آپ کے اوپر حاوی ہوں گے. لیکن کیا محض اس لیے آپ یہ ایکسکیوز دے سکتے ہیں گن چلانے کے بعد کسی کو مار دیا کہ یار میں تو ایموشنز میں آ گیا تھا اس لیے میں نے چلا دیا؟ نہیں، گن آپ اپنی حفاظت کے لیے رکھتے ہیں. اب آ جائیں کہ مرد کو طلاق کا اختیار اس لیے دیا گیا تاکہ اگر مان لیجئے کہ اس کی بیوی کے ساتھ اس کی نہیں بن رہی ہے، اس کی زندگی، دونوں کی زندگی متاثر ہو رہی ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ کورٹ کے چکر لگائیں، قاضی کے پاس جائیں، عدالتوں کے چکر لگائیں، مہینوں اسی میں چلے جائیں، مینٹل ٹراما کا دونوں شکار ہوں، معاملہ ایک طلاق کے ذریعے نمٹا لیا جائے. ایک طلاق کے ذریعے دونوں کو سوچنے کا موقع ملے، دونوں الگ ہو جائیں یا ایک ہی گھر میں رہیں لیکن الگ الگ رہیں، اور اس کے بعد جب معاملہ فہمی صحیح ہو جائے، معاملات درست ہو جائیں، تو بھائی ٹھیک ہے، پھر رجوع کر لے مرد اور اس کے بعد زندگی اپنی گزارے. لیکن مرد کو یہ کہہ دیا گیا کہ ایسا تم ہمیشہ نہیں کر سکتے، بس تمہارے پاس 3 آپشنز ہیں، 3 چانسز ہیں، تیسرے کے بعد چوتھا چانس تمہارے پاس ہے ہی نہیں، آپشن ہے ہی نہیں، چونکہ ورنہ تو پھر وہ طلاق کو مذاق بنا لے گا. چونکہ یہ مان لیا گیا اور یہ حقیقت بھی ہے کہ مرد عورت کے مقابلے میں ریشنل ہے اور عورت مرد کے مقابلے میں ایموشنل ہے، تو اس لیے یہ آپشن مرد کو دیا گیا، عورت کو نہیں دیا گیا. جس سے یہ بھی کہا تو جاتا میں ہے آپ کہ کو بتاؤں مطلب کہ ہمارے یہاں جو مسئلے آتے ہیں نا، وہ مسئلے اس لیے آتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ غیر اسلامی ہے، مردوں کو اسلام کا کچھ نہیں پتا، عورتوں کو اسلام کا کچھ نہیں پتا، اس لیے نکاح اور طلاق کے مسئلے اتنے بڑھتے ہیں. اور ایک اعتراض یہ بھی ہے جیسے نکاح ہوتا ہے تو دونوں کی انڈرسٹینڈنگ چاہیے، لیکن طلاق یہ کہا جاتا ہے کہ نکاح سے بھی آسان ہو گیا کیونکہ اس میں ایک دے سکتا ہے. ایک یہ بھی اعتراض ہے. یہ بھی کوئی اعتراض ایسا مضبوط اعتراض نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کانٹریکٹ میں آپ داخل ہوتے ہیں نا، نکاح چونکہ کانٹریکٹ ہے تو دونوں پارٹیز کی رضامندی ضروری ہے، لیکن اگر اس کانٹریکٹ کا کلوز یہ ہو کہ بھائی کوئی ایک پارٹی اس کانٹریکٹ کو توڑ سکتی ہے، اسی کانٹریکٹ میں ایک کلوز موجود ہے تو کوئی بھی پارٹی اس کانٹریکٹ کو توڑ سکتی ہے. مثال کے طور پر آپ نے نکاح کیا اور کانٹریکٹ میں عورت نے یہ لکھوا لیا
کہ بھائی اگر مرد نے میرے اوپر ظلم کیا یا میرا نان نفقہ نہیں دیا یا کسی دوسری عورت سے نکاح کر لیا یا اس کا ایکسٹرا میریٹل افیئر ہوا تو مجھے اختیار ہوگا اپنے آپ کو طلاق دینے کا. اس نے یہ لکھوا لیا تو وہ خود اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن وہ جو اجازت اسے چاہیے تو وہ اسے مرد دے گا وہ اجازت بھی کہ ہاں تم نہیں, دونوں میں پارٹی نے دیتا ایگری ہوں. کیا نا, دونوں پارٹی نے نکاح کرتے وقت ایگری کیا کہ عورت کو یہ اختیار ہے. عورت کہہ رہی میں اس کے بغیر نکاح نہیں کرتی. اس پر اچھا دستخط ہوں گے اس پورے کانٹریکٹ کے اوپر. اس کانٹریکٹ کا حصہ یہ ہے کہ مجھے اختیار ہوگا طلاق دینے کا اگر ایسا ایسا ہوا. مرد نے مان لیا. اب جیسے ہی وہ بات ہوگی عورت اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے, اس میں مرد کی کا کوئی اختیار نہیں ہوگا. اچھا, جیسے اگر نکاح کے ٹائم مرد منع کر دے نہیں میں تمہیں اختیار یہ نہیں دیتا تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ نکاح کرنے کے بعد کہ نکاح سے پہلے؟ نہیں, نکاح کے وقت جیسے آپ نے کہا نا کہ اگر وہ اس سے کہے گا اگر آپ کا ایکسٹرا میٹر ایسا رہا تو مجھے میں طلاق کا حق رکھتی ہوں, لیکن اس نے کہا نہیں میں تمہیں نہیں دیتا. اس نے بعد میں اگر نکاح کے دوران ہی اس نے کہا کہ نہیں میں یہ اختیار نہیں دیتا تو ظاہر ہے پھر عورت کو اختیار ہے کہ وہ نکاح کرے نہ کرے, اس کے باوجود کرتی ہے تو وہ اس کے اوپر راضی ہے کہ مرد اس اختیار کو ختم کر دے. لیکن ایک مرتبہ نکاح ہو گیا, نکاح میں اس نے سائن کر دیا تو اب اس اختیار کو ریووک نہیں کر سکتا. لیکن یہی ہے نا کہ مرد سے کیوں لینا پڑا؟ خدا نے جیسے براہ راست قرآن میں اس کو دیا مرد کو, ایسے عورت کو آپ یہ بات نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ فیملی کو چلانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد کو دی ہے. یہ چونکہ آپ کے ذہن میں نہیں بیٹھ رہی ہے اس لیے آپ بار بار کہ یہ بات مردی کو کیوں دی. اصل بات یہ کہ کیا عورت کو یہ آپشن دیا کہ نہیں؟ ہاں دیا, اس کا ایک پروسیس بیان کر دیا. مرد کو فیملی کا سربراہ بنایا. چونکہ آپ اس ہائرارکی کو موجودہ ماحول کی وجہ سے نہیں سمجھ پا رہے ہیں اس لیے ذہن میں بار بار یہ سوال آ رہا ہے. تو اس موجودہ معاشرے کو آپ اسٹینڈرڈ نہ بنائیں. اسلامی معاشرہ آپ کے نزدیک اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے. مرد کو اور اکیلے مرد کو یہ اختیار ہے کہ وہ فیملی کو سنبھالے اور چلائے. یہ اس کی ذمہ داری ہے, اکاؤنٹیبلٹی اسی کی ہے. جیسے ابھی ایس سی میں ایک معاملہ بھی اٹھا ہے کہ طلاق حسن پر, کہ اس کے شوہر نے اسے 3 بار طلاق دے دیا, مطلب ایک ایک مہینے کر کے. حسن کے طریقے کی طلاق بدعت تو بین ہو گیا, اس سزا ہوتی. تو اس کی بیوی کا یہ بھی اعتراض ہے کہ اس طریقے سے وہ کیسے دے سکتا ہے بنا کچھ ایسے نہ کوئی بات نہ کچھ ایسی, اس نے طلاق بھجوا دیا. اس طرح تو بھائی اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو سیکولر کورٹس ہیں آپ ان سے یہ امید نہ کریں کہ وہ آپ کے اسلام کے یا کسی بھی دوسرے ریلیجن کے مسائل کو پروٹیکٹ کریں گی. وہاں ایک لا چلتا ہے اور وہ لا ہے دہان پرنسپل, کہ ایک عورت یا مرد یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے مینٹل ہارم ہوا ہے یا مجھے فزیکل ہارم ہوا ہے, مجھے انصاف چاہیے. تو کورٹ اپنے اعتبار سے یہ فیصلہ کرے گی. کورٹ اسلام کی یا اسلامی لا کی گارڈین نہیں ہے. تو اگر کوئی مسلمان اس چکر میں سوچ رہا ہو کہ بھائی نہیں تو شریعہ اپلیکیشن ایکٹ ہے کورٹ کچھ نہیں کر سکتا, نہیں, کورٹ کو اختیار ہے. وہ طلاق حسن ہی نہیں, دا رائٹ ٹو ڈیورس, مین کا رائٹ ٹو ڈیورس اس کو بھی ختم کر سکتی ہے. آپ کیا کر لیں گے؟ تو یہ طلاق جو دیا یہ پروٹیکشن آف مین کے لیے دیا ہے, I'm not getting your point. مطلب یہ حفاظت کے لیے دیا ہے نا, مرد کی حفاظت کے لیے. نہیں, آپ طلاق مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, آپ کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. I don't think I should entertain you like this. آپ کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. مجھے ایک بات بتائیں, فیملی کو ہولڈ آن, فیملی کو چلانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ مرد کی. کیوں؟ کیونکہ وہ کماتا ہے اور ساری چیزیں دیکھتا ہے, حفاظت کرتا ہے, حکمرانی ایک اوکے اسے ہی بنایا ہے مطلب خدا نے. ٹھیک ہے, کون مرد اور عورت میں ایموشنلی ڈریون ہے؟ عورت. ٹھیک ہے, تو جو ایموشنلی ڈریون ہوگا کیا اس کو چلانے فیملی چلانے کی ذمہ داری دی جائے گی؟ نہیں دی جائے گی. نہیں دی جائے گی. فیملی میں ہائرارکی مانتے ہیں؟ جی. ہائرارکیکل پوزیشن میں ہائر پوزیشن کس کی ہے؟ مرد کی. اوکے, اگر مرد کو یہ پابند بنایا جائے کہ وہ ڈیورس عدالت سے ہی لے گا تو کیا عدالت کے اوپر بوجھ پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ جی پڑے گا. ٹھیک ہے, آپ عدالت کے اوپر بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں اور فیملی کو ٹراما میں باقی رکھنا چاہتے ہیں 2 سال؟ نہیں.
نہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ عورت کو بھی اختیار ہے کہ وہ اس نکاح سے واک اوے کر لے بشرطے کہ وہ نکاح کے وقت ہی اس کانٹریکٹ میں یہ کلوز ایڈ کر دے, اور مرد کو ماننا پڑے گا ورنہ عورت کا نکاح نہیں ہوگا, تو کیا یہ فیئر ہے یا نہیں؟ فیئر ہے. پھر اب ادھر اعتراض کدھر ہے؟ مطلب اعتراض یہ ہے نا, جیسے مرد نے بنا کوئی وجہ کے اس کو طلاق دے دیا, تو اس کی ایک طریقے سے زندگی تو مطلب وہ خراب ہوئی نا, اس کس کے کی؟ گھر اچھا والے. ایک منٹ, کس کی زندگی خراب ہوئی؟ عورت کی. مرد کی نہیں ہوئی؟ اچھے خاصے مرد کی مان لیجیے اس کا ایکسٹرا میچل افیئر چل رہا تھا, اس نے اس کی ہاں وجہ سے اس کو چھوڑ دیا, ہاں, تو اس کا تو وہاں سیٹل ہو جائے یہ گا, تو لیکن یہ اس تو کی یہ تو زندگی. ایکسیپشنل کیس ہو گیا. بہت سارے مرد جو طلاق دیتے ہیں غصے میں آ کر, سب کے ایکسٹرا میرٹل افیئر چل رہے ہیں. نہیں. تو آپ یہ کیوں مان رہے ہیں کہ جس کو طلاق دی صرف زندگی اسی کی خراب ہوئی اور جس نے طلاق دی اس کی نہیں خراب ہوئی؟ کیونکہ عورت جو ہوتی ہے اس کو کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا ہے ایک دم, اور وہ در بدر ایک دم زیادہ اوکے, پھٹکتی ہے مرد کے عورت ساتھ. کے پاس کمانے کا ذریعہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب اس پیور اسلامک لا میں آ جائیں, چھوڑ دیجئے انڈیا پاکستان کا معاشرہ. ٹھیک. 3 مہینے اس کو گزارنے ہیں, کون ذمہ دار ہے؟ مرد. ٹھیک ہے, 3 مہینے ہو گئے, اب کون ذمہ دار ہے؟ اس چیز کا اس کے بعد والا پروسیس مجھے اس میں کنفیوژن, اس کے بعد نہیں پتا ہے. اب اگر اس کا باپ حیات ہے تو باپ ذمہ دار ہے, بھائی حیات ہے تو بھائی ذمہ دار ہے, اولاد بالغ ہو چکی تو اولاد ذمہ دار ہے. ذمہ دار تو موجود ہے نا. مرد کو جی اللہ تعالیٰ نے پابند بنایا ہے, چاہے وہ شوہر کی صورت میں ہو, بھائی کی صورت میں ہو, باپ کی صورت میں ہو, اولاد کی صورت میں ہو. اور اگر یہ سب نہیں ہے تو اسٹیٹ ذمہ دار ہے, یہاں تک کہ وہ دوسرا نکاح کر لے. تو یہ تو ہو نہیں سکتا. رہی بات سفرنگ کی, تو سفرنگ تو دونوں طرف ہو سکتی ہے. لیکن زیادہ جو دیکھی جاتی اچھا ہے ایک وہ ہمارے. نہیں, یہ سب ایموشنل باتیں ہیں, یہ آپ زیادہ اس طرح جو ہے لا نہیں بنا کرتے کسی خاص علاقے کی ایموشنز کو سامنے رکھتے ہوئے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر عورت کی طلاق ہو جائے اور مرد نے طلاق دے دی ہو, تو کیا دونوں کے لیے نکاح کرنا آسان ہوتا ہے, یا ایک کے لیے مشکل دوسرے کے لیے آسان دوسرا نکاح کرنا؟ دونوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. دونوں کے لیے لیکن مشکل ہوتا ہے. تو پھر آپ نے عورت ہی کو کیوں مظلوم سمجھ لیا کہ نہیں عورت ہی ظلم کی چکی میں پستی ہے, مرد تو نہیں پستا؟ دس کیونکہ از دی پرابلم آف فیمنزم, کہ آپ عورت ہی کو وکٹمائز کرتے ہیں کہ یار یہی وکٹم ہے ہمیشہ, مرد تو وکٹم ہو ہی نہیں سکتا, اس کو تو نقصان ہو ہی نہیں سکتا, اس کے تو ایموشن ہے ہی نہیں. دینی اعتبار سے تو وہ ٹھیک ہے, وہ جو خدا نے اس کو حق دیا, دونوں آرام سے. ہمارے نبی کی بھی سنت ہے, بیوہ بھی تھی, مسلطہ بھی تھی, لیکن ایک جو سماج ہے وہ ایکسپٹ ایک طریقے سے نہیں تو یہ کرتے, پرابلم بات سماج کی سمجھتے. ہوئی نہ کہ دین کی, یہ پرابلم سماج کی ہوئی, اور یہ سماج اس پرابلم تک اس لیے پہنچا, 2 وجہ سے پہنچا. نمبر 1, جس سماج میں آپ رہتے ہیں وہاں ایک خاص ریلیجن کے اثرات ہیں, ٹھیک ہے, اس ریلیجن میں طلاق کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے. تو جب طلاق کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا, تو اب اس طلاق کے کانسیپٹ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ہندو میرج ایکٹ اور کون کون سے ایکٹ بنے آزادی کے بعد, چونکہ وہاں کانسیپٹ ہی نہیں تھا. پہلی پرابلم. دوسری پرابلم ہوئی سیکولرزم سے, کہ سیکولرزم نے, اور یہ پرابلم صرف انڈیا میں نہیں ہے, یہ ہر اس جگہ پر ہے جہاں سیکولرزم ہے, امریکہ میں ہے, کینیڈا میں, ہر جگہ جہاں سیکولرزم ہے. اس نے کہا کہ نہیں, عورت اور مرد برابر ہیں, تو ایکول ان رائٹ, ایکول ان رسپانسبلٹی. ہائرارکیکل سسٹم ہے نہیں, لہٰذا فیملی سسٹم کے خلاف پورے سیکولرزم نے اعلان جنگ کر دیا. پولیگمی کو کے اوپر پابندی لگا دی. جب ایک عورت جس کی طلاق ہو گئی ہے وہ سیٹل کیوں نہیں ہو پا رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں سے شادی کی ہے, مطلقہ سے شادی کی ہے, کیوں؟ اس لیے کہ پولیگمی کا رواج تھا نا. جب پولیگمی کا رواج ہی ختم ہو گیا تو کوئی مطلقہ سیٹل نہیں ہو پاتی, کوئی بیوہ سیٹل نہیں ہو پاتی. مرد کو جب ایک ہی شادی کرنی ہے تو وہ پھر مطلقہ اور بیوہ سے کیوں کرے گا؟ تو یہ معاشرے کی پرابلم ہوئی, یہ اسلام کی پرابلم ہوئی. لیکن یہ جو پرابلم جو ایک طریقے سے کریٹ جو اوریجن جو ہوا, تو مرد کی طرف سے ہوا نا, اس نے جو طلاق دی غلط طریقے سے. اس کی وجہ سے قانون نہیں بدلے گا, قانون اپنی جگہ رہے گا, آپ اپنے معاشرے کو بدلیں گے. چونکہ معاشرہ خراب ہو گیا, چلو بھائی قانون بدلو. نہیں یہ نہیں ہو سکتا. لاز نہیں بدلا کرتے ہیں. چلیں. اچھا, جو پرابلم ہے یہاں معاشرے کی ہے, ویسے کوئی وہ نہیں ہے کہ مرد کو والا ایسا سپریم اور ایک انفیریئر والا, ایسا کچھ نہیں ہے. اس کا تعلق انفیریئر سپیریئر سے ہے ہی نہیں.
اس کا تعلق اکاؤنٹیبلٹی سے ہے بھائی. ایک آدمی مثال کے طور پر ایک عورت نے اپنی بیوی کو ظالمانہ طلاق دے دی تو پوچھ کس سے ہوگی خدا کے یہاں؟ عورت سے. عورت سے؟ مرد سے ہوگی. اچھا ہاں مطلب مرد سے ہوگی. مرد نے ظالمانہ طور پر عورت کو طلاق دے دی تو پوچھ اس سے ہونی ہے. جس کو طلاق کا حق ہی نہیں دیا اس کو اس سے تو کبھی پوچھ ہی نہیں ہوگی نا. طلاق اگر کسی مرد کو طلاق کا رائٹ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سپیریئر ہے، اور عورت کو طلاق کا رائٹ نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انفیریئر ہے. لیکن اس کی جو ایک ظاہراً زندگی ہے دنیا میں تو وہ تو اس کی خراب ہو ہی جاتی ہے نا. وہ دنیا والے کرتے ہیں نا، وہ آپ کے معاشرے نے مل کر خراب کی نا. اس میں آپ اصول اسلام کو کہیں کو دے رہے ہیں؟ چلیں بھائی آگے چلیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب ٹھیک.